السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ کی لائف سٹوری اور شخصیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر ان کلمات کو سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سید نہیں تھے، نہ امیر تھے، غریب تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتے تھے۔ الحمدللہ۔ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ غلام نے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے۔ نظر پڑی کہ بنا میری اجازت کے دھوپ سے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے، کیوں رکھے؟ فوراً بلایا اور سخت غصے میں بولا، تم نے جوتے کیوں اٹھائے؟ عرض کی، میرے آقا دھوپ میں پڑے جوتے خراب ہو رہے تھے، اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیے کہ خراب نہ ہو۔ جواب میں کہتا ہے، نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا ہے، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر تو نے جوتوں کو ہاتھ لگایا؟ فوراً مارنا شروع کر دیا، کوڑے مار مار کر جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دیے۔ یہ وہی غلام ہے آج جسے دنیا سید العاشقین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی غلام تھے جب اللہ کے نبی عرش سے واپس آئے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ بلال ایسا کیا کرتے ہو، اور نہ کہ جنت میں بلال تمہارے قدموں کی آواز سن کر آ رہا ہوں۔ یہ ہے وہ عشق کی منزل۔ بلال کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کتنا اچھا آدمی ہے، تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑی ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلی تو مشرکین کے دل رنج و غم سے بھیگ گئے اور ان کے آقا نے کہا، کاش کہ ہم یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئے ہوتے کہ ہمارا ایک غلام، آج اللہ نے اس کو کیا عزت اور شان عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ موجود تھے اور کون نہیں چاہتا تھا کہ اسے مؤذن رسول کا منصب ملے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلکہ سیدنا بلال کو آواز دی۔ وہاں 10 صحابہ موجود تھے جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ وہ اصحاب بھی موجود تھے جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے۔ 4 خلفائے راشدین بھی موجود تھے، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ لیکن یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھا تھا۔ ایک بار ایک صحابی نے سیدنا بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم نے اب تک جاہلیت کی رسمیں نہیں چھوڑی۔ مجھے ایک سفید ماں نے جنم دیا اور کالی ماں نے مجھے پالا، یعنی حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہ، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو پالا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔
اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن تھے۔ شروع میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر رکھ دیتا تاکہ حرکت نہ کر سکے، مگر اس حالت میں بھی وہ احد احد پکارتے تھے، اور وہ یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے تھے۔ یہ وہ بلال تھے کہ تپتی کوئلوں پر آگ پر لٹا دیا جاتا، سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، کھال چربی پگھلتی تو کوئلے بجھتے۔ تو ایک دن ابو سفیان کی بیوی جھکی اور کان لگا کر آپ کی آواز سننے لگی کہ دیکھوں یہ ہمیں کیا بددعائیں دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ پتہ تو تھا انہیں بھی کہ ہم تو سنا آواز احد احد کی آ رہی تھی۔ کہنے لگی یہ تو اس وقت بھی اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف کو طیش آ گیا، اس حالت میں بھی کوڑے مار مار کر آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ تھے وہ بلال جن کی اس محبت کا صلہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز بنے، یہ اللہ نے انہیں صلہ دیا تھا۔ یہ وہ عشق تھا، یہ محبت کا وہ جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ ہمہ آپ کی خدمت میں بجا لانے پر تیار رہتے تھے۔ سفر کے دوران جب دوپہر کے وقت سخت دھوپ پڑتی، بغیر کہے آپ چادر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تان دیتے تھے۔ غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ضروری ہدایات جو تھے فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے وقت اشہد ان محمدن پر آتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکتا تھا۔ کبھی تو سیدنا بلال خود آپ کو بلانے جاتے اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سہارے سے مسجد میں آتے۔ آپ یہ حالت دیکھ کر آپ سے برداشت نہ ہوتی تھی اور کہتے تھے، اے اللہ، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش میں اپنے نبی کو اس دکھ اور تکلیف میں دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 دن اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مت جاؤ، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ تو اس پر سیدنا بلال نے کیا کہا کہ آپ نے اگر مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا ہے تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ اور آپ سے اجازت لے کر آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات میں خواب میں دیکھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ آپ سیدنا بلال اسی وقت اونٹی پر سوار ہوئے مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں جا پہنچے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے فرمائش کی کہ آج آپ اذان دیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا۔
کافی دیر کے بعد اذان بلال سنائی دی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یاد آ گئی۔ لوگ زار و قطار رونے لگے۔ کہتے ہیں مدینے کی فضا اتنی سوگوار ہوئی کہ عورتیں جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے کی کوشش کی، لیکن مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ واپس چلے آئے، پھر بیت المقدس جو تھا وہ فتح ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی چابیاں دینے کی حامی بھی کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے دیں گے اور وہی شرائط طے کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے امیر المومنین کی شخصیت دیکھ کر آپ کو چابیاں دے دی۔ اس وقت تمام صحابہ جو تھے وہ موجود تھے اور سب نے آپ کو اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ بمشکل مانے اور اذان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی، خود بھی تھاڑے مار مار کر روئے اور تمام موجودہ اصحاب اکرام بھی بہت روئے۔ یہ پہلی بار جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بلال اذان دو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا۔ دوسری بار تو آپ 11 بار جب اشہد ان محمد آیا تو آپ 11 بار بے ہوش ہوئے اور اذان جو تھی دوسرے لوگوں نے جو تھی وہ پوری کی۔ دوسری بار سیدنا حسین اور حسن کی فرمائش پر آپ نے اذان دی، اور تیسری بار بیت المقدس میں آپ نے اذان دی، اور اس کے بعد آپ کی اذان نہ فرش والوں نے سنی اور نہ عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف سیدنا بلال ہی کو حاصل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ میں اذان دی، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، تینوں جگہ اذان دی اور کلمہ توحید کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 دن نہ پانی پیا نہ ایک لقمہ کھایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائے، قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ قبر سے آواز آئی، اے بلال، میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ مدینہ چھوڑ دیا، شام چلے گئے۔ ایک دن مغرب کا وقت ہے، روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں طبیعت جو تھی وہ تڑپنے لگے، خراب ہوئی۔ بیوی آپ کی حالت زار دیکھ کر رونے لگی تو بیوی سے کہتے ہیں کیوں روتی ہو؟ آج تو میرا خوشی کا دن ہے۔ بیوی نے کہا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیا یہ خوشی کا دن ہے؟ بلال نے فرمایا ہاں، یہ میری خوشی کا دن ہے، ذرا اوپر آسمان کی طرف دیکھ۔ بیوی نیک نفس بیوی فرماتی ہے میں نے اوپر دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخوان بچھایا جا چکا ہے۔ دیکھ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بلال، روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر اور افطار میرے ساتھ۔ دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان دی اور آسمانی محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے جا ملے۔ ان کی نہ کوئی اولاد تھی، نہ کوئی جائیداد چھوڑی، کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ نبی مکرم اپنی امت سے بہت پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بھی میرا ہے، امت بھی میری ہے، اس لیے اگر بلال کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہمارے نبی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلال کے پاس اللہ تھے تو ہمارا بھی اللہ تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے، ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنے ان پیاروں کی محبت جنہوں نے تجھ سے محبت کی، ہمیں بھی اپنی رحمت سے اپنی محبت، اپنے رسول کی اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما۔
یا الہ العالمین ہم سب کے گناہ صغیرہ اور صغیرہ معاف کر کے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہم سب بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی نیک خواہشات کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔